اللہ پاک جب کسی کو عزت سے نوازتا ہے تو عام لوگوں میں سے ہی ان کو چن کے عزت سے نواز دیتا ہے۔ ایک آدمی نے آپ لوگوں کے لیے بہت محنت کی ہے، دن رات اپنا ایک کر کے حجاج کے لیے تمام تر آسانیاں پیدا کی ہیں۔ جانتے تھے کہ حجاج کی دل میں کیا تڑپ ہوتی ہے، حج کرنے کی کیسی چاہت ہوتی ہے، تو وہ درد دل رکھتے تھے۔ وہ بھی ایک عالم دین تھے، وہ اس تمام تر چیزوں کو بہت بہتر طریقے سے سمجھتے تھے۔ تو اب آپ کو آگے کا لائحہ عمل بتا دوں، ہم نے اس وقت بہت ہی درد دل رکھنے والا وزیر کھو دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم علی نبینا حبیبنا محمد وآلہ وصحابہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ہوں محمد عمران سعودی عربیہ سے۔ آج کی ویڈیو بہت ہی افسوسناک ہے۔ رات سے جو خبر سنی ہے، بہت سے لوگ سنجیدہ ہو گئے ہیں کہ مولانا مفتی عبدالشکور صاحب کی شہادت ہو چکی ہے، کیونکہ حادثاتی موت شہادت کی موت ہوتی ہے۔ تو ایک بار آپ لوگ سورۃ فاتحہ اور 3 دفعہ کل شریف پڑھ کر اور ان کے لیے اصال ثواب کر دیجئے۔ اللہ پاک جب کسی کو عزت سے نوازتا ہے تو عام لوگوں میں سے ہی ان کو چن کے عزت سے نواز دیتا ہے۔ اسی طرح ہی مفتی عبدالشکور صاحب 2022 کے حج میں بھی وزیر تھے، اور 2022 میں جو حضرات حج پر گئے تھے آپ کے جاننے والوں میں سے ہیں، یا آپ لوگ نہیں جانتے تو آپ لوگوں نے یہ ضرور سنا ہوگا کہ بہت ہی اچھے انتظامات تھے اور بہت ہی زبردست حج ہوا تھا 2022 کا، اور اس کے علاوہ ان کو سبسڈی بھی ملی تھی، ان کو 1.5 لاکھ روپیہ واپس بھی دلایا تھا۔ یہ سب محنت مفتی عبدالشکور صاحب کی طرف سے تھی۔ حج متعلق بہت سی افواہیں چل رہی تھی، بہت سے پرابلم تھے، مسئلے مسائل تھے، کہ ایک ٹائم ایسا آیا تھا کہ لوگ سوچ رہے تھے کہ شاید اس بار حج نہیں ہوگا، لیکن وہ اکیلا آدمی تھا جو اس تمام تر مشکلات کے باوجود بھی وہ ڈٹا رہا، کھڑا رہا۔ اس نے اس بار ناممکن حج کو ممکن کر کے دکھایا۔ یہ ساری محنت صرف اس ایک آدمی مفتی عبدالشکور صاحب کی تھی، کیونکہ آپ لوگوں کو بہتر معلوم ہوگا کہ اس بار کس طریقے سے اپلیکیشن جمع ہوئی تھی۔ اسپانسرشپ کا کہا گیا کہ اس طریقے سے ڈالر آ جائیں گے تو ہمارے کافی سارے معاملات حل ہو جائیں گے، لیکن ڈالر بہت ہی کم ہے، 5000 سے 6000 صرف اپلیکیشن آئیں۔ تو اس میں پھر جو محنت کی مفتی عبدالشکور صاحب نے کی، انہوں نے آپ لوگوں کے لیے وزارت خزانہ کو ریکویسٹ کی، وزیر اعظم کو ریکویسٹ کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حجاج کی دل میں کیا تڑپ ہوتی ہے، حج کرنے کی کیسی چاہت ہوتی ہے، تو وہ درد دل رکھتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے یہی کوشش کی کہ جو لوگ بھی اس سال حج کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تمام لوگ ہی حج پر جائیں، کیونکہ وہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ 44,000 کا جو گورنمنٹ کا کوٹا تھا 44,000 کے قرآن دازی کر دیتے، باقی جو سپونسرشپ والی جتنی بچ رہی تھی وہ کسی پرائیویٹ کو دے سکتے تھے یا اس کا کوئی اور لائحہ عمل کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہی سوچا کہ اس مشکل وقت میں اتنے مشکل سے لوگوں نے پیسے جمع کروا کے حج کے لیے اپلیکیشن جمع کروائی ہیں تو تمام لوگوں کو ہی جانا چاہیے۔ اور آپ نے پریس کانفرنس ضرور سنی ہوگی، تو اس میں اسحاق ڈار صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری کوشش اور کاوش مفتی عبدالشکور صاحب کی تھی۔ تو اسی لیے میری ویڈیو بنانے کا مقصد، میرا یہ تمام تر بتانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس ایک آدمی نے آپ لوگوں پر اتنے احسان کیے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی ان کا احسان یاد رکھنا چاہیے۔ آپ لوگوں نے ان کی مغفرت کے لیے لازمی دعائیں کرنی ہیں۔ مفتی عبدالشکور صاحب نہ صرف حج کے معاملات دیکھ رہے تھے بلکہ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے بھی ہیڈ تھے، اس ٹائم وفاقی وزیر تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے آپ لوگوں کے لیے اتنی کوششیں کی، کاوشیں کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حجاج کے دل میں حج کے لیے کتنی تڑپ ہوتی ہے، کتنی چاہت ہوتی ہے۔ وہ بھی ایک عالم دین تھے، وہ اس تمام تر چیزوں کو بہت بہتر طریقے سے سمجھتے تھے۔ تو اب آپ کو آگے کا لائحہ عمل بتا دوں، آج 2023 کے تمام تر مسئلے مسائل کو انہوں نے سولو کر لیا تھا۔ ڈالر کے جتنے بھی پرابلم تھے وہ بھی انہوں نے سولو کر لیے تھے، بکنگ کے مسئلے تھے، آگے آپ کی ہوٹل کی بکنگ ہے، مینا میں کیمپس کی ہے، یا آپ کے کھانے پینے کے ہے، آنے جانے کا تھا، ٹریول کا تھا، تمام تر معاملات انہوں نے سیٹ کر لیے تھے۔ ایک آدمی نے آپ لوگوں کے لیے بہت محنت کی ہے، دن رات اپنا ایک کر کے حجاج کے لیے تمام تر آسانیاں پیدا کی ہیں۔ آپ لوگ انشاءاللہ اس بار حج پہ جو لوگ بھی جا رہے ہیں، آپ لوگ وہاں جا کر خود ہی انتظامات دیکھ لیں گے، تو ان کے لیے بس آپ لوگوں نے ڈھیر ساری دعائیں کرنی ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنی ہیں، کیونکہ اس ایک آدمی نے آپ لوگوں کے لیے اتنی ساری کاوشیں کی ہیں، اتنی ساری محنت کی ہے۔
کیوں جو اگر وہ آپ لوگوں کے تمام تر درخواستوں کو اپروو نہ کرواتے تو شاید آپ میں سے کوئی ایک آدمی یا آپ ہی اس بار حج پر نہ جا سکتے، تو آپ کو کتنی تکلیف ہونی تھی، یہ آپ اپنے دل سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو اسی لیے آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ان کے جتنے بھی اقدامات ہیں لوگوں کے لیے، ان کی جتنی کاوش ہے آپ لوگوں کو بتایا جا سکے۔ ہم نے اس وقت بہت ہی درد دل رکھنے والا وزیر کھو دیا ہے، بس آپ لوگوں نے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہنا ہے اور ڈھیر ساری ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں، اور انشاءاللہ جب آپ حج پہ جائیں گے، وہاں کے انتظامات دیکھیں گے تو خود ہی آپ کے دل سے دعائیں نکلنا شروع ہو جائیں گی۔ تو آپ لوگوں کا اگر کوئی بھی سوال ہے کمنٹ سیکشن میں درج کر سکتے ہیں۔ اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ حج کے متعلق لیٹسٹ آنے والی جو بھی اپڈیٹ ہو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ ابھی کے لیے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔